أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا عظيما وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور مت جھگڑیے آپ ان کی طرف سے یختانون انفسہم جو اپنے دل میں دغا رکھتے ہیں، اپنے دل میں ان کے کچھ بات چھپی ہوئی ہے۔ اور دغے کی بات یہ تھی کہ یہ سب نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا رات کو، بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ سب مل گئے اور بنو ظفر نے فیصلہ کیا کہ اپنے بندے کو بچاؤ کسی طرح بشیر کو، اور اس کی بجائے زید یہودی پہ الزام کو ثابت کروانا ہے، چل کے گواہیاں دیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ بشیر خود اپنے جی میں سوچتا رہا کہ رات ساری سوچتا رہا کہ صبح جا کر میں نے کیا کیا جھوٹ بولنے ہیں، کیا چیزیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ دیکھو وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، مت جھگڑیے آپ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے جو اپنے دل میں دغا رکھتے ہیں، یا یہ کہ امت کو کہا گیا ہے کہ تم لوگ کوئی بھی ایسا انسان جو اپنے دل میں منافق ہے اور تمہیں اس کے آثار اور شواہد سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منافق آدمی ہے، اس میں وہ علامتیں پائی جاتی ہیں، تو اس کی طرف داری مت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حضرت رفاع رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ دیا تھا اور یہودی کا ہاتھ کٹوانے کا ارادہ بھی فرما لیا تھا، اس لیے اس معاملے میں بھی یہ آیت اس طرح بیٹھتی ہے۔ ان اللہ لا یحب، اور اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے کون؟ من کان خوانا، ہر وہ آدمی جو بہت ہی زیادہ خائن ہو، دغاباز، دھوکہ کرنے والا۔ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ آدمی جو دغا دیتا ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں چونکہ آیت نازل کی ہے نا، اس لیے بتا دیا کہ وہ آدمی کیا ہے، بشیر وہ تو خوان ہے، اسیمن بہت ہی گناہ گار ہو، ایسا آدمی جو گناہ پر سوار ہو جائے، یعنی گناہ ہی کرتا رہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے اس انسان کا۔ اللہ کو ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے۔ یہ چونکہ اس معاملے میں نازل ہوئی تھی، اس لیے خوانن اور اسیمن دونوں میں اللہ تعالیٰ نے مبالغے کی بات کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو وہ پسند نہیں ہے جو بہت بڑا خائن اور دغاباز ہے، اور چھوٹا ہو تو پھر کوئی عرض نہیں۔ صحیح ہے نا؟